تو پھر مجھے زندہ نہیں کیا جا سکے گا اور سزا بھی نہیں دیا جا سکے گا، اس لیے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ یہ چوتھا اصول تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ 4 شکلیں ہیں تکفیر معین کی، اور 4 شکلوں میں 3 شکلوں میں کفر کا حکم صادر نہیں ہوتا، ناجائز ہے۔ معصیت کا ہو سکتا ہے اگر قول ایسا ہو، گناہ کبیرہ کا ہو سکتا ہے، خلاف شریعت کا قول اور حکم ہو سکتا ہے، خاطی کا قول ہو سکتا ہے، جاہل کا ہو سکتا ہے، جو چاہے ہو سکتا ہے، مگر کفر و ارتداد اور گستاخی رسول کا نہیں ہو سکتا۔ ایک شکل ہے صرف جس میں گستاخی رسول کا اور کفر کا قول ہوگا، صرف ایک شکل، اور وہ یہ کہ اس کا قول ظاہر یا فعل ظاہر کا ایک ایک کلمہ وہ بھی صریح کفر ہو اور قطعی کفر ہو، اور اس میں کوئی عدم کفر کا احتمال نہ ہو۔ اتنا کلیئر کٹ صراحتاً اور قطعاً اس نے کلمہ بولا ہو، آقا علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کا، یا قرآن کا، یا شریعت کا، یا سنت کا نام لے کر اس کو ٹھکرانے کا، گستاخی کا، کہ صریح ہو اور قطعی ہو، اور اس میں کوئی احتمال اور نہ ہو، اور اس کے باطن اور قصد میں، ارادے میں بھی، کوئی نیت میں بھی کوئی احتمال غیر کفر کا نہ ہو۔ جب ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، ظاہر اور باطن دونوں قطعی اور صریح ہو جائیں کفر پر، اور احتمال نہ ظاہر میں کوئی اور رہے نہ باطن میں کوئی اور رہے، تب اس پر حکم تکفیر ہوگا اور اس کو کافر اور مرتد اور گستاخ رسول کہا جائے گا۔ اگر یہ تمام شرطیں پوری نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے موانع موجود رہیں گے، موانع، اور ارتفاع موانع نہ ہو تو تکفیر نہیں ہوگی، ایفاء قیود نہ ہو، ایفاء شروط، کاملاً تمام شرطوں کا ایفاء نہ ہو، تکفیر نہیں ہوگی، تمام موانع کا ارتفاع نہ ہو شرعاً تو تکفیر نہیں ہوگی، اور قیود و شروط کا پورا ہونا اور تمام موانع کا اٹھ جانا تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر کے قول میں بھی صراحتاً کفر کہا ہو اور قطعی طور پہ کفر کہا ہو، اور سوائے کفر کے کوئی اور امکان، شک اور ظن اور احتمال بھی نہ ہو، اور قصد اور ارادے اور باطن کا حال بھی صراحتاً کفر پہ دلالت کرے اور کوئی اور احتمال اور ظن کی گنجائش نہ ہو۔ جب یہ چیز ہو تو تب جا کے اس پر حکم کفر ہوتا ہے۔ جب یہ چیز آپ سمجھ گئے تو اب آئیے قاضی ایاز کی فصل پڑھتے ہیں جو فیصلہ کن چیز بن جائے گی۔ اب براہ راست کہ گستاخی رسول کے لیے کیا کیا کلمات کہے گئے، اور قاضی ایاز سمیت پوری امت کے اماموں نے ان پر فتوے لگائے، کہا کہ یہ معصیت ہے، کفر نہیں اور قتل نہیں۔ پچھلی مجلس میں نے وہ کلمات بیان کیے تھے کہ جو کہے گئے تو ائمہ نے انہیں کفر کہا، گستاخی پر معمول کیا اور قتل کا فتویٰ دیا۔ آج کی فصل میں دوسری قسم بیان کر رہا ہوں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے باب گستاخی رسول والے باب پر الوجہ الرابع، جس کلام کو کلام مجمل کہا، اور فرمایا فی حکم من قال کلاما یحتمل السب وغیرہ۔ اب یہ قاضی ایاز میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، وہ ہیں کہ جن کی سب سے بڑی کتاب ہے جو عشق رسول پر مبنی، اور جو سب سے بڑے عاشق محدثین میں ہوئے، اور جن جیسا عاشق محدثین کی دنیا میں آج تک نہ پیدا ہوا نہ ہوگا، اور گستاخ رسول کی سزا قتل پر اور اس کے کفر پر جتنی جامع کتاب اور دلائل قاضی ایاز نے دیے، آج تک کوئی نہ دے سکا۔ ابن تیمیہ، علامہ سبکی اور علامہ ابن عابدین، ان کی کتاب تنبیہ الغلاۃ والحکام، کل کتابیں سب نے قاضی ایاز پر مدار کیا ہے۔ اب قاضی ایاز کی فصل پڑھتے ہیں ہم، قاضی ایاز کی فصل، اور وہ پڑھتے ہیں ملا علی قاری کی شرح شفا اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض کی روشنی میں۔ اب یہ اہم چیز ہے، آج میں وہ مثالیں اب دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، پتہ چلے کہ ائمہ نے گستاخی رسول کے باب میں مثالیں دی ہیں، بات کو کھول دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان میں احتمال ہے مختلف معانی کا، کفر کا بھی، عدم کفر کا، اس وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا اور ان پہ قتل کا فتویٰ نہیں دیا۔ آج امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کو پڑھ رہے ہیں ہم۔ قاضی ایاز نے فرمایا یہ فصل ہے اس حکم میں جس شخص نے ایسا کلام کہا جس کلام میں دونوں قسم کے احتمال ہیں، احتمال سب بھی ہے اور احتمال غیر سب بھی، یعنی گستاخی رسول ہونے کا احتمال بھی ہے
اور گستاخی رسول نہ ہونے کا احتمال بھی ہے، تو یہ کلام محتمل ہے۔ اس کو قاضی یاد نے الوجہ الرابع میں بیان کیا۔ اس کو انہوں نے کلام مجمل بھی کہا۔ فرمایا کہ الوجہ الرابع ان یاتی من الکلام بمجمل، کہ کوئی شخص مجمل کلام کہے یا کوئی ایسا لفظ بولے جو مشکل ہے، مشکل فقہی اصطلاح میں ہے، وہ مشکل اردو والا نہیں ہے، مشکل اور آسان وہ نہیں، جس کو فقہی اور اصولی اصطلاح میں مشکل کہتے ہیں، یعنی کہ یمکن حملہ علی النبی وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قاضی ایاز کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ملا علی قاری کی شرح و شفا ہے، اور دوسری میرے پاس علامہ خفاجی کی نسیم الریاض ہے، تینوں کتابوں کو اکٹھا بتا رہا ہوں۔ کلام مجمل کی تعریف کرتے ملا علی قاری کہتے ہیں اس مقام پر حضور کی گستاخی کا احتمال بھی ہو اور گستاخی کے نہ ہونے کا احتمال بھی ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کلام کہے، ملا علی قاری کرتے ہیں مشتمل علی تعدد معنی محتمل، جس کے معنی متعدد ہوں اور وہ محتمل ہوں کئی معانی کے، اور وہ قول مشکل ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس کا اطلاق جائز ہو علی النبی وغیرہ، یعنی وہ جو کچھ اس بندے نے کہا اس کا اطلاق حضور علیہ السلام پر بھی کوئی کھینچ کر کرنا چاہے شرع کر کے تو کر سکے، اور آقا علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر کرنا چاہے تو اس پر بھی کر سکے، دونوں طرف اطلاق اور اس کا محمول کرنا ممکن ہو۔ وَيُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ بِهِ، یہ 4 لفظوں کے ساتھ وضاحت کی ہے، یہ بھی بیان کیا کہ اس کی مراد میں تردد ہو، کلیئرٹی نہ ہو کہ جو کہا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، چونکہ آقا علیہ السلام اگر تو نام لے لیتا تو نہ وہ کلام محتمل رہتا، نہ مجمل رہتا، نہ مشکل رہتا، نہ اس میں تردد رہتا، نہ احتمال ہوتا، نہ اجمال ہوتا، نہ اشکال ہوتا، نہ تردد ہوتا۔ اگر وہ کہتا جیسے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی تھی، آقا علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کرتا، حضور کا حکم کہہ کے گستاخی کرتا، حضور علیہ السلام کی سنت کہہ کے، حضور کی حدیث کہہ کر، حضور کا قول کہہ کر، حضور علیہ السلام کا فرمان کہہ کر، حضور علیہ السلام کی شان کہہ کر کہ حضور کی شان کی حرمت کی جو یہ قانون ہے، یا ناموس رسالت کا یہ قانون، یہ لفظ بولتا تو پھر تو اشکال نہ رہتا، تردد نہ رہتا، اجمال نہ رہتا، احتمال نہ رہتا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور بتا دوں، یہاں بار بار شاید چونکہ آپ قانون کے انگریزی قانون کے طالب علم نہیں ہیں تو ایک اشکال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دوں کہ یہ ہے تو ناموس رسالت کا قانون، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے تو ناموس رسالت کا قانون، تو پھر اشکال کس چیز کا، احتمال کس چیز کا؟ ہاں یہ سمجھیے غور سے، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ، چونکہ میں نے قانون پڑھایا ہے، پروفیسر آف لا رہا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا ہے جو ہمارے علماء صاحبان کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ نہ وہ ان کی اکثریت، بعضوں کو چھوڑ کر میں بات کرتا ہوں، بعضوں پر تو مجھے افسوس ہے کہ جن کو سمجھ ہے، جن کے پاس کتابیں ہیں، اصطلاحیت ہے، علم ہے، پڑھا ہے، زندگی میں پڑھاتے رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان پر تو افسوس ہے، یا بزدلی ہے یا ان کی، یا مصلحت ہے، یا ڈر ہے، یا خوف ہے اپنی جان کا، جس طرح آج تک کھل کر وہ دہشت گردوں کو آج کر ان کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتے، گول مول بات کرتے ہیں، ڈر آتا ہے ان کی جان، اس طرح وہ ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے کہ پکڑ کے اڑا دیں گے، ہر طرف گولیاں اٹھائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے بندوق کے ہاتھ میں، تو خوف زدہ ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے، ان پر تو افسوس ہے۔ بقایا جو عوامی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، الف بے جیم نہیں پڑے ہوئے دین کی، اور لیڈر بن گئے، کئی جماعتیں بنا رکھی ہیں، ان کے سربراہ ہیں، چلتا ہے بس کام، اور لوگ پوچھتا بھی کوئی نہیں بھی تم دین کے رہنما مذہبی جماعت کے کہاں سے، الف بے تمہیں نہیں آتی دین کی، ایک قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے آپ دین کا، مگر چلتا ہے اس پاکستان میں، سب کچھ چلتا ہے۔ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2 قانون، جتنا بھی ہمارے پاکستان میں قانون بنتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، اس قانون کے 2 الگ حصے ہیں۔